پیارے دوستو، صفا اور مروہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ مکرمہ کے بالکل قریب ہی ہے، اور آج کل تو بلند عمارتوں اور اونچی سڑکوں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی کچھ بلندی رکھتی ہیں۔ انہی دونوں پہاڑوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شرہار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی قدیم زمانے سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں، اور حجاج اکرام یہ دونوں پہاڑیاں پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام آصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا، ان دونوں حبیسوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کر لی، تو ان دونوں پر یہ قہر نازل ہو گیا کہ وہ دونوں مسح ہو کر پتھر کے مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کی بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور دونوں بتوں کو پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان آصاف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفا اور مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کا طواف ضروری ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے آصاف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نصف و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور سابق مقدس اور معظم قرار دیا۔ ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا گیا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کی پیروی کرے، اور جو کوئی بالیبت اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ صفا و مروہ دونوں پہاڑوں پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوڑ کر پانی کی تلاش کیا تو ایک نبی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ایک نبی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدم ان پہاڑوں پر پڑ جانے سے ان دونوں پہاڑیوں کو یہ عزت و عظمت ملی کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مقدس یادگار بن جانے کا ان دونوں پہاڑیوں کو اعزاز اور شرف مل گیا، اور یہ دونوں پہاڑیاں حج و عمرہ کے کرنے والوں کے لیے ایک مقبول اور محترم مقام بن گئی۔ یعنی صفا و مروہ کے درمیان صحیح اور طواف اللہ کے شرعی احکام میں سے بھی ہے۔ یہاں ہر حاجی کو سعی کرنا چاہیے کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹے صاحبزادے کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بے بسی، ڈر اور خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پاک پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے خدا سے بھیک مانگتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا رنج و غم، تکلیف اور دکھ دور ہوا۔ یہاں کے پیروی کرنے والے حاجی کو چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خشوع اور خضوع سے یہاں کی پیروی کرے اور اپنی فقیری حاجت اور ذلت خدا کے سامنے پیش کرے، اور اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے حال کی ہدایت، اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیوبیوں سے پاکیزگی اور نافرمانی سے نفرت چاہے، اور ثابت قدمی، نیکی، فلاح اور بہبود کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی راہ سے ہٹا کر وہ اسے راہ ہدایت پر ڈھال دے۔ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن چھوڑ کر باب صفا سے نکلی اور یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پیروی کرے، اور جو کوئی بالی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شروع کرو اسی جگہ سے جس سے خدا نے شروع کیا تھا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ۔ صفا مروہ کے درمیان میں صحیح جمہور علماء کے نزدیک واجب ہے۔ صفا پر کھڑے ہو کر صحیح کی نیت کر کے قبلہ رکوع تک ایک بار دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح مروہ پر پہنچ کر یہ سب کام بجا لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، جو دعائیں خیر چاہیے مانگے، کچھ روک ٹوک نہیں۔ صفا و مروہ پر بھی دعا قبول ہوتی ہیں، صحیح بھی محل اجابت ہے۔ سعی شروع کرتے وقت دعا پڑھے
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنا ہے۔ صفا و مروہ کے لیے مسجد الحرام ہی میں حجر اسود کے بالمقابل کافی فاصلے پر ایک گنبد اور مینار نظر آئے گا۔ یہ صفا کی پہاڑی کے اوپر ہے۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی دہلان کے دونوں کونوں میں اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت بی بی ہاجرہ اور شیرہار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ پانی کی تلاش میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ان پہاڑوں کے درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھی اسماعیل کی نظر سے اوچھل ہو جانے کے سبب اس جگہ دوڑ کر گزرتی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی اسی سعی کو اللہ نے بےحد پسند فرمایا اور قبول فرما کر ننھی اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی سے اور پتھر سے گھیر کر یعنی زمزم یعنی ٹھہر جانا کہا تھا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گئی مگر اسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے۔ چنانچہ ہر حج و عمرہ کرنے والوں کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ سعی کا چکر تقریباً 395 میٹر لمبا ہے، یعنی 7 چکر کی لمبائی کی محاسبہ تقریباً 275 میٹر ہے۔ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے۔ طواف حیض و نفاس کی حالت میں ہرگز نہ کرے بلکہ مسجد الحرام میں بھی داخل نہ ہو۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں طاہر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کا طواف کے بعد ہونا شرط ہے۔ طواف کے بغیر کوئی سعی معتبر نہیں۔ ہاں، عمرہ کی رسائی ہو یا حج کی رسائی، اسی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تک جائیں تو سعی روک دیں، پھر جہاں سے سعی رکی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کریں۔ اگر سعی کی چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد میں شمار کر کے باقی چکروں سے صحیح مکمل کرے۔ خواتین صحیح میں سب ستونوں جہاں پر ٹیوب لگائے ہوئے ہیں مردوں کے درمیان دوڑ کر نہ چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔